الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني دخل معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی فہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے جو ہمارا خالق مالک اور رازق ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کرام پر، ہر وہ ہستی عظیم جو ہم تک دین کو پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی ایت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ نے جو زندگی بسر کرنی ہے، جو بھی قدم اٹھانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کیا تھا۔ میرا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی آئیڈیل شخصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ہمارا معاشرہ اس طرف چلا گیا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق بناتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم جوش میں آ کر کے یہ بات کہتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ حالانکہ اگر ہم اسوہ رسول کو دیکھتے ہیں، اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف پڑھنے اور ہم نے سننے کے لیے یا سنانے کے لیے سیرت کا مطالعہ کیا، اس کو اپنے سامنے رکھا اور پھر چند واقعات ہمارے ذہنوں میں بھی گھومتے رہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہمارا عمل کوسوں دور ہوتا ہے، عمل کرتے ہی نہیں ہیں، عمل کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے اسوہ حسنہ کو اگر مد نظر رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو کیا میں نے اور کیا آپ نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ آپ کی سیرت کیا تھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، جب آپ کسی سے وعدہ کرتے تھے تو آپ کا کردار کیا ہوتا تھا، جب آپ کوئی بات کرتے تھے تو وہ بات کیسی ہوتی تھی، کیا آپ جھوٹ بولا کرتے تھے، اگر نہیں بولتے تھے تو ہمیں ان کی سیرت سے کیا سبق لینا چاہیے، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اگر بہترین تھے تو ہمارے پھر کیسے ہونے چاہیے۔ میرے ساتھیوں، آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑنا چاہوں گا کہ جب ہم اس نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اس نبی کے اسوے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہم نے یہ بات بھی کی ہے ہم اس کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، تو وہ رسول تو ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تلقینیں کرتا ہے۔ ہم کس طرف گئے ہوئے ہیں؟ اس رسول نے تو ہمیں وعدہ ایفا کرنے کا اور وعدہ پورا کرنے کا درس دیا ہے۔ ہم کس طرف گئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو لوگوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ پتہ ہے کیسے ہونے چاہیے۔ حضرات احد کا میدان سجا ہوا ہے، کافروں نے حملہ کیا ہوا، میرے محبوب علیہ السلام کو ایک بدبخت پتھر مارتا ہے، آقا کا سر مبارک زخمی ہو جاتا ہے، سر مبارک کے اندر خود کی کڑیاں کھب جاتی ہیں، آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، میرے محبوب ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ حضرات اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بولتی ہیں، آقا اس سے سخت دن بھی آیا ہے آپ کی زندگی میں، کیا اس سے برا دن، اس سے سخت دن بھی آیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا، عائشہ مجھے طائف کی وادی والوں نے جو مارا تھا، مجھے جو طائف میں پتھر پڑے تھے نا، مجھے جو طائف والوں نے جو نوجوان لڑکوں کو پیچھے لگایا تھا نا، عائشہ مجھے وہ دن نہیں بھولتا۔ ہائے کاش ہم اپنے عمل میں یہ چیز لے آئیں۔ میرے محبوب کو پتھر پڑے ہیں، آقا علیہ السلام زخموں سے چور، آقا کا خون بہ رہا ہے، سیدنا انس ساتھ ہیں، فرماتے ہیں آقا ان کے لیے بد دعا ہی کر دے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس ادھر سے فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتوں نے آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول آپ حکم کریں، دو پتھروں، دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو ایسے پیس دیں گے جس طرح دانا چکی کے پاٹ کے درمیان آ کے پس جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کہے تو صحیح۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا تھا، اللہم اہد قومی، اے اللہ تو جو تباہ کرنا چاہتا ہے ان کو ہدایت عطا کر دے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھے کوئی پتھر مارے میں اسے دعا دوں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھے کوئی جو ہے تانا دے اور میں دعا دوں؟ کیا میں نے کبھی سوچا ہے کہ میرے اوپر کوئی ظلم کرے اور میں دعا دوں؟ میرے محبوب کی سیرت سے تو یہ سبق ملتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی معاملہ خراب بھی کیا ہے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی آپ کو تنگ بھی کیا ہے، آپ پھر بھی اسے معاف کر دیں۔ اور میرے بھائی میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میں آپ کو معافی کا اعلان آپ کے لیے کرتا ہوں۔
پتہ ہے کیسے؟ صحیح البخاری کی دوسری حدیث سماعت فرمائیے گا، میرے محبوب ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک کافر کا ایک بھائی اس جنگ میں قتل ہوا، وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے لیٹتے ہیں، آقا نے اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا، یہ کافر آتا ہے، تلوار کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہتا ہے اے محمد بتلا مجھے تم سے کون بچائے گا، بتلا مجھے کون بچائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلتی ہے، حضرات توکل ہو اللہ پہ تو ایسا ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو تو ایسا ہو، اللہ پہ توکل ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے تو توکل ہی نہیں رہ گئے، ہمارے تو توکل ہی مٹی کی ڈھیریوں پہ چلے گئے ہیں، ہمارے تو توکل ہی کسی اور طرف چلے گئے ہیں۔ ویسے عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، جو شارک سے زیادہ قریب ہے وہ تو ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہاں بغداد میں جو پیر عبد القادر جیلانی ہے وہ سنتے ہیں، وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں ہماری، جو شارک سے قریب ہے وہ تو نہیں سنتا۔ لاہور میں علی حجویری ہماری سنتا ہے، لال شہباز قلندر سندھ میں سنتا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ کروڑوں وہ ہزاروں میل یا 100 میل دور جو ہیں وہ سنتے ہیں، اور جو ہماری شارک سے قریب ہے ہم کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اور میرے بھائیوں جیسے رب کے نبی نے توکل کیا تھا، رب پہ ایسا توکل کر لیجئے، یہ سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہاں اس معاملے میں بھی رسول کو اسوہ حسنہ بنانا ہے، اس معاملے میں بھی رسول کی سیرت کو مد نظر رکھنا ہے۔ جب یہ تلوار سونتا ہے کہتا ہے بتلا مجھ سے تو کون بچائے گا، آقا فرماتے ہیں اللہ، جب لفظ اللہ بولا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے، آقا تلوار اٹھا کے فرماتے ہیں اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، اب بتا تجھے کون بچائے گا۔ یہ کہتا ہے جی آپ مہربانی کرنے والے ہیں، آپ مہربان ہیں مجھے معاف کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں میں نے مسلمان کوئی نہیں ہونا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا ہمارے اوپر اگر کوئی پتھر تامتا ہے، ہمارے اوپر کوئی طنز کرتا ہے، ہمارے اوپر کوئی تلوار تامتا ہے اور ہمارے ساتھ بدتمیزی والا رویہ بھی اپناتا ہے تو ہم نے اسے کبھی معاف کیا ہے؟ ہم تو پوری زندگی کی دشمنیاں پال لیتے ہیں بھی اب ہم معاف نہیں کریں گے، اب ہمارے اندر معافی والا جو کیڑا ہے وہ ہے ہی ختم ہو گیا، ہم معافی والی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ سیرت سے کیا سبق ملتا ہے حضرات؟ آقا علیہ السلام ایسے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، جو دشمن آقا علیہ السلام کو جنہوں نے مکہ سے نکالا، ہجرت پہ مجبور کیا، میرے محبوب کے صحابہ کو شہید کیا، 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر کے چیر دیا، آقا کے صحابہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی، حضرات ان کو بھی معاف کیا میرے محبوب نے۔ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو پتھر مارا تھا میرے محبوب نے تو ان کو بھی معاف کیا تھا۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے محبوب آتے ہیں، عثمان آج میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کے اندر چلا جاؤں، جا کر کے نوافل ادا کروں، عثمان میرا دل کرتا ہے اللہ کا گھر میں اندر سے دیکھ لوں، عثمان میرا دل کرتا ہے رب کے سامنے، رب کے گھر میں رب کے سامنے سر جھکاؤں۔ عثمان چابی دے دو، آپ کافروں کے لیے دروازے کھولتے ہو، آج رب کے نبی کے لیے دروازہ کھول تو یہ بدماشی کرتا ہے، نہیں کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، آپ کو بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دی جائے گی۔ آقا علیہ السلام کا دل دکھتا ہے، آقا علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کیا، حضرات مکہ چھوڑتے ہیں، میرے محبوب نے جب مکہ چھوڑا پھر مکہ میں واپس آتے ہیں، ایک وقت کے بعد آقا علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، یہ کانپ رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، فرمایا عثمان چابی کدھر ہے بیت اللہ کی؟ ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرے محبوب کو چابی دے دیتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں عثمان وقت تھا میں نے پوچھا تھا نا کہ عثمان یہ چابی مجھے دے دو، تو نے نہیں دی تھی، عثمان تمہیں یاد ہے نا تو نے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، عثمان تجھے یاد ہے نا گستاخی آمیز رویہ بھی تھا؟ جی آقا جی سب کچھ یاد ہے۔ عثمان بتلا تو صحیح تجھے چابی کس نے دی تھی؟ آقا جی یہ مکہ کے سرداروں نے مل کے دی تھی۔ فرمایا انہوں نے دی تھی تو چھین گئی ہے نا، آج چابی لے لی ہے نا۔ عثمان بتلا کیا کرے گا؟ آقا جی مسلمان ہوتا ہوں، آقا جی آپ کا خادم بنتا ہوں۔ حضرات خادم بنتا ہے، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، آسمان سے رب قرآن نازل فرما دیتے ہیں کہ جن کی امانتیں ہیں ان کی امانتیں ان کو واپس کر دی جائیں۔ حضرات آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان
آپ یہ چابی پکڑ لیں. پہلے مکہ کے کافروں نے، سرداروں نے آپ کو چابی دی تھی، آپ سے چابی چھن گئی ہے. اب رب کا نبی دے رہا ہے، قیامت تک چابی رہے گی تو آپ کے خاندان میں رہے گی قیامت تک. استاد محترم بیان فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ میں گیا، میں اسپیشل اس بندے کو ملنے گیا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی ہے، ان کے دفتر میں گیا. انہوں نے بڑا کر کے پیچھے یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کی امانتوں کو واپس کر دیا جائے. فرمایا میں نے پوچھا اللہ کے بندے یہ تو بتلا، آپ کے خاندان میں کبھی تنازع نہیں بنا کہ یہ چابی میں نے لینی ہے، دوسرا کہے میں نے لینی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی قدرت ہے، ہمارے خاندان میں بیٹا ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ ہوتے ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان تھا نا حضرات، وہ پورا ہونا تھا. آقا نے فرمایا تھا عثمان قیامت تک تیرے خاندان میں چابی رہے گی، خاندان میں چابی رہ رہی ہے. حضرات آپ نے فتح مکہ کی بات سنی ہے تو ذرا تھوڑا سا کھل کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کا موقع ہے. آقا علیہ السلام مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحرائے مکہ کے جو صحن مکہ ہے، صحن مسجد حرام ہے، اس میں وہ کافر ہیں گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، گردنیں جھکائے ہوئے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے. آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، آج بدلے لے سکتے ہیں. صحابہ اکرام نے فرمایا تھا آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہم کاٹ دیں گے، آج تو بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے، آج ہی تو بدلے کا دن ہے. آج ہی تو پتا چلے گا جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو، جنہوں نے ہماری ساتھیوں کو ہمارے دو اونٹوں کے درمیان باندھ کے چیرا تھا، جنہوں نے کوئلوں پہ لٹکایا تھا، آج ہی تو پتا چلے گا، آج ہی تو ہم بدلے لیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اور بدلے کی بات کرنے والوں لا تسریب علیکم اليوم، آج کا دن تو معافی کا دن ہے، آج کا دن تو میں معاف کروں گا. حضرات آپ ذرا تصور میں جائیے گا، آپ ذرا تصور میں جا کے سوچئے آپ کے ساتھیوں کے اوپر بھی ظلم و ستم ہو، آپ کو جو محبوب ہیں ان کو دو ٹکڑوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہو، آپ کو جو محبوب ہیں ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری گئی ہوں، آپ کو جو محبوب ہیں جن کے بغیر آپ کی زندگی کا لمحہ نہیں گزرتا ان کو طرح طرح کی تکالیف بھی دی گئی ہوں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ملی ہوں، حضرات آپ پہ بھی ظلم و ستم کیا گیا ہو، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہوں، آپ کے اوپر گندگی بھی پھینکی گئی ہو. جب آپ ایسے لوگوں میں جائیں اور پھر آپ کے پاس پاور موجود ہو، پھر آپ کے پاس طاقت موجود ہو، پھر آپ بدلہ لے سکیں، تو پھر آپ تصور میں جائیں آپ کیا کریں گے. اور آپ کے نبی کی سیرت آپ کو کیا سبق دے رہی ہے، آپ کے نبی کی سیرت آپ کو کس طرف لے کے آ رہی ہے. آقا تو فرماتے ہیں معاف کر دیجئے، ہم نے تو دشمنیاں پالی ہوئی ہیں. میرے محبوب نے تو فرمایا تھا، صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں جو بندہ 3 دن اپنے مسلمان بھائی سے، سگے بھائی سے نہیں اور سگے بھائی سے دشمنیاں پالنے والوں اور اپنے عزیزوں سے دشمنیاں پالنے والوں سن لو، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، کل قیامت جب یہ 3 دن سے اوپر معاملہ چلا جاتا ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا، یہ صدقے دیتا ہے صدقے قبول نہیں کیے جاتے، یہ زکوٰۃ دیتا ہے زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا جاتا. حالانکہ یہ بیت اللہ کی طرف جاتا ہے نا جس کے بارے میں آقا کا دوسرا فرمان ہے. میرے محبوب نے فرمایا تھا جیسے ہی بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے نا اللہ زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا ہے. حضرات اس بیت اللہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے روتا ہے، وہاں جا کے گڑ گڑاتا ہے، وہاں جا کے طواف کرتا ہے، وہاں جا کر کے یہ جو ہے حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مسلمان بھائی سے ناراض ہے، میں نے تیرا کوئی عمل قبول ہی نہیں کرنا. کیا عالم ہو، بندہ عمل بھی کرے، بندہ نیکی کی طرف بھی بڑھے، نیکی کی طرف آگے بھی بڑھا ہوا ہو، بندہ کہے میں بڑے اذکار کرتا ہوں، بندہ کہے میں تو بھئی بڑے بڑے اللہ کے ذکر میں راتوں کو بسر کر لیتا ہوں، میں تو تہجد بھی ادا کرتا ہوں، میں تو نوافل بھی پڑھتا ہوں. کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہیں اور ایسی حالت میں موت آ گئی. لیکن ایک بات یاد رکھ لے، یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، آقا علیہ السلام کا دوسرا فرمان، میرے محبوب نے فرمایا لوگوں 2 مسلمان ناراض ہیں نا، ان میں سے ایک جاتا ہے جا کر کے دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم، اور میرے بھائی تو مجھ سے ناراض ہے، میں تجھ سے صلح کرنے آیا ہوں، میں تیرے لیے سلامتی کی دعائیں لے کر کے آیا ہوں. اے میرے ساتھی یا اے میرے بھائی، اے میرے ساتھ کام کرنے والے یا اے میرے نیچے کام کرنے والے یا اے میرے بوس، میرے اوپر تو مجھ سے ناراض ہے، میں تیرے پاس سلامتی کا پیغام لے کر کے آ گیا ہوں. السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں،
تمہارے اوپر سلامتیاں نازل ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے عمل قبول کرنے شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر دوسرا نہیں بولتا تو اب دونوں کا گناہ اس اکیلے کو ملے گا۔ کہ آپ ذرا سوچیں ہمارے ذمہ کتنوں کے گناہ، کتنوں سے ناراض ہیں، کتنوں کی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں ہم نے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق نہیں دیتی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کو اگر اسوہ مانا ہے، اگر رسول کے طریقے کے ساتھ آپ کی محبت ہے تو اس طریقے سے بھی محبت کیجئے۔ معاف کرنا آپ سیکھ جائیں کہ میں نے معاف کرنا ہے لوگوں کو، میرے اندر معافی والا حوصلہ ہونا چاہیے، میرے اندر معافی والا ایک حوصلہ ہو، تب میں لوگوں کے اندر اور معاملات کے اندر اور معاشرے کے اندر میرا ایک معیار ہوگا، میرا ایک سٹیٹس ہوگا۔ حضرات آئیے، لیکن یہ محبتیں، یہ الفتیں اسلام کے لیے۔ اگر کوئی اسلام والا ہے اس کے ساتھ محبت کرے، اس کے ساتھ الفت کرے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کے رویے کو دیکھ لے، آپس میں کتنے نرم، غیروں کے لیے کتنے سخت تھے۔ کسی دشمن اسلام کے لیے آپ کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے نہ ہو آپ کسی غیر مسلم سے ناراض ہیں اور آج کہیں مولوی صاحب نے کہا ہے جی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ معافی مانگتے پھرے۔ بھئی نہیں، غیروں کے لیے سخت ہونا ہے، دشمن صحابہ کے لیے سخت ہونا ہے، دشمن اسلام کے لیے سخت ہونا ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں سختی ہونی چاہیے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سختی ہے، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں نرمیاں ہونی چاہیے، آپس میں معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ آپ کے نبی کی سیرت کا سبق ہے کہ آپس کے معاملات کو بہتر کرو۔ آپ کے نبی کی سیرت کا سبق ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ آپ کے نبی کی سیرت کا سبق ہے کہ اپنے معاملات کو درست کر لو۔ حضرات سیرت کا ایک پہلو تھوڑا سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آقا علیہ السلام کا آخری وقت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا تھا لوگوں مجھے اتنا بخار ہے، آقا 7 کنووں کا پانی منگوا کر کے غسل فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسے موقع پہ جب بندے کو زیادہ بخار ہونا اور بخار کی حدت اور شدت بڑھ جائے، جتنی زیادہ ہو جائے کہ بندے کے اوپر بے ہوشیاں طاری ہونا شروع ہو جائیں، بندے کے کوئی پاس بولے بندے کو تب بھی غصہ آتا ہے، بندے کو خود بولنا پڑ جائے نا بندے کا بولنے کو دل نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام پہ بھی ایسی کیفیت ہے، آقا پہ بے ہوشیاں طاری ہو رہی ہیں۔ میرے محبوب نے وہاں ایک پیغام دیا تھا، آقا نے فرمایا تھا الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نمازوں کو ضائع نہ کر دینا۔ اور سیرت رسول کو ماننے والوں کتنے بڑے نمازی ہو، آپ کے پڑوس میں مسجد ہے، کیا آپ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں؟ آپ کے قریب مسجد ہے، کیا آپ مسجد کے اندر آتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا لوگوں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ یہ مسجد ہے، آپ مسجد کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ اللہ کی محبوب جگہ پہ کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ اللہ کی محبوب جگہ پہ کتنی دیر آتے ہیں؟ اور جو اللہ کی مبغوض ترین جگہ ہے، بری ترین جگہ ہے، جس کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، وہاں آپ کا ٹائم کتنا گزرتا ہے؟ بازاروں کے اندر اپنے اوقات پہ غور کریں اور مسجد کے اندر اپنے وقت پہ غور کریں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کیا سبق دیتی ہے؟ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھنا، نمازوں کو ضائع نہ کرنا، اپنی نمازوں کو برباد نہ کر لینا، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرنا، اپنی نمازوں کو لیٹ نہ کرنا۔ اور یہ بھی حدیث صحیح البخاری کے اندر آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، ایسے لوگ انتظار کرتے رہیں گے کب نماز کا وقت فوت ہوتا ہے، ہم تب جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ جب نماز کا وقت فوت ہونے کے قریب آتا ہے، یہ آتے ہیں مسجد کے اندر کوے کی طرح 4 ٹھونگے لگاتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندوں کی نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ضائع کر دی جائیں گی۔ ایسے بندے کی نماز بھی کوئی نماز ہے؟ ایک بندہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس نے تو ویسے اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ ویسے مسلمانی کی صف سے نکلا ہوا ہے۔ ایک بندہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے معاہدوں کی صف سے نکلا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آقا نے فرمایا تھا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، لوگوں مشرک بندے اور معاہد کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ آقا نے فرمایا تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، لوگوں جو بندہ مسلمان ہے اور جو کافر ہے اس کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے نماز ہے، نماز کا پیغام ہے۔ اور میرے ساتھیوں نماز کا پیغام، آقا کی آخری وصیت
جو آپ کے لیے ہے۔ جہاں امت کو آقا نے وصیتیں فرمائی تھی، جہاں نصیحتیں کی تھی، وہاں یہ وصیت بھی مل رہی ہے۔ اور میری امت کے لوگوں، نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازیں پڑھتے رہا۔ آج ہم دیکھیں اور پھر ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ چلیں جی جماعت کا ٹائم گزر ہی جائے، چلیں جی جماعت چلی جائے، چلیں جی نماز جو ہے وہ ضائع ہو ہی جائے، پھر ہم چلتے ہیں۔ حضرات آئیے معافی کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کا پیارا فرمان صحیح البخاری کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں جو طاقت ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیتا، اس کے پاس طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے بندے کو معاف کر دے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کو معاف کر دے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائے۔ آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کے معاملات کو درست کر دے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں، حضرات اپنے معاملات کو اچھائی کی طرف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لوگوں یہ امت ہے جو امت برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتی ہے، جب کوئی اس سے برا سلوک کرتا ہے یہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور ہمارے رویے بھی ایسے ہونے چاہیے، ہماری گفتار ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں اور اللہ کی طرف جھکنے والے بن جائیں۔ آئے صحیح البخاری کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا حضرات آخری وقت ہے، میرے محبوب علیہ السلام وفات سے ایک دن پہلے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، میرے محبوب منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کون سا نبی ہے جو معصوم ہے؟ کون سا نبی ہے جس سے پاکیزہ اللہ کی مخلوق میں اور کوئی بھی نہیں ہے، جس سے زیادہ معصوم اور کوئی بھی نہیں ہے، جو اللہ کا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرات یہ وہ نبی ہے، حضرات یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں رب نے نبیوں سے بھی فرمایا تھا کہ اگر تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے میرا یہ نبی آ جائے نا، آپ اپنی نبوت کو نہیں چلا سکتے، آپ ان کے تابع ہو جائیں گے، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ نبی ہے، وفات سے ایک دن پہلے مسجد میں آتے ہیں، منبر پہ بیٹھتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، لوگوں میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے، 63 سالہ زندگی میری تمہارے سامنے ہے۔ اور مدینہ والوں میں نے 10 سال تم میں بسر کیے ہیں، مدینہ والوں مجھ سے کوئی زیادتی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ مدینہ والوں اگر کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آگے آ کر کے بدلہ لے سکتا ہے۔ تیرے نبی کی سیرت تمہیں سبق دے رہی ہے، کسی سے معاملات خراب ہو جائیں اس سے معافی مانگ لیا کرے۔ آقا نے فرمایا تھا، مدینہ والے میرے صحابہ اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے اٹھ جائے، آج میرا جسم حاضر ہے، آج میں حاضر ہوں، آج میں حاضر ہوں، لوگوں مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو کھڑے ہو جاؤ، لو بدلہ، کون ہے جس کے اوپر میں نے زیادتی کی تھی؟ پھر میرے محبوب نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو، میں نے جتنے لوگوں نے بھی مجھ پر احسانات کیے ہیں میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، ایک صدیق ہے جس کے میں احسانات کا بدلہ نہ دے سکا، ہائے قربان میں صدیق تیری صداقت پہ، قربان جاؤں صدیق تیرے ایمان پہ۔ یہ معصوم نبی فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے محبوب نبی فرما رہے ہیں، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، صدیق تیرے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کو اللہ دے گا۔ کتنا بلند ایمان ہوگا صدیق کا، کتنا بلند ایمان ہوگا صدیق اکبر کا۔ حضرات یہی وجہ ہے، سنن نسائی کے اندر روایت آتی ہے، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، ربی سلم کی صدائیں ہوں گی، اے اللہ ہمیں سلامتی میں لے لے۔ کوئی کہہ رہا ہوگا اے اللہ میرے نفس پہ رحم کر دے، وہاں ایک صدا ہوگی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اتنے غصے میں اللہ ہوں گے، انبیاء گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، تب اللہ ایسے ہی غصے میں فرمائیں گے نبی کریم سے، لے آؤ کس کا حساب لوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں دائیں طرف دیکھوں گا ابو بکر کھڑا ہوگا، میں بازو سے پکڑ کے سامنے کر دوں گا، اللہ میرے ابو بکر کا حساب لے لے۔ کتنا مان ہے ابو بکر کے اوپر نبی کو، کتنا مان ہے میرے نبی کو۔ فرماتے ہیں میں ابو بکر کا بازو پکڑوں گا، رب کے سامنے کر دوں گا، اللہ میرے ابو بکر کا حساب لو۔ جس پہ مان ہونا وہ مان پورے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر سامنے ہوں گے اللہ کا آدھا غصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرات بات چلی تھی، آقا علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہیں اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، لوگوں میں نے تم میں زندگی کا ایک حصہ بسر کیا ہے، بتلاؤ اگر میں نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہے وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لینے دینے کے معاملات ہیں، وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا، لوگوں میں کل قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکوں گا،
میں نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے، لہٰذا آج ہی یہاں ہی میرے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک بندے نے جہاں ایک وقت بسر کیا ہو تو اسے بھی اپنا آپ پیش کرنا چاہیے، اسے بھی اپنا آپ پیش کرنا چاہیے کہ بھئی میں بھی حاضر ہوں۔ یہ سیرت کا ایک سبق ہے، اور جہاں ہمارے معاملات چل رہے ہوں حضرات، ہمیں اپنے معاملات کو وہاں درست کرنا پڑے گا، وہاں اس طرف آنا پڑے گا۔ جو سیرت ہمیں سبق دیتی ہے، جو سیرت ہمیں لے کے آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگو آپ کا مسلمان بھائی اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے آپ اسے چھپا لیتے ہیں۔ ہم تو بڑا اچھالتے ہیں نا کہ میرے مسلمان بھائی کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ عیب بھی پایا جاتا ہے، بڑا اچھالا جاتا ہے، پھر گونگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے، حضرات وہ بھی اچھالتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں فلاں کے اندر یہ عیب ہے، اشاروں سے، زبان نہ ہو نا، اشاروں سے کام چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس بندے کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے، اور یقیناً ہم سب کی یہ چاہت ہے، یہ تمنا ہے کہ کل قیامت کا دن ہو اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے، جتنے عیب ہیں ہمارے ہم یہ چاہتے ہیں، تو حضرات ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپا لینا چاہیے، اسی میں ہماری جو ہے نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں اپنا اسوہ حسنہ، اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے معاملات کو آسان اور اپنے معاملات کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔